وہ کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کی محبت کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دے رہے ہیں. جس کو محبت ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کو محبت نہیں ہے وہ منافق ہے، یا بغض ہے وہ منافق ہے. صحابہ کرام جو ہیں وہ ان پر ایمان لانا یا ان کے ایماندار ہونے پر ایمان لانا یہ اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر اتنی زیادہ اس پہ زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یعنی کیا محبت صحابہ ایمان اور کفر سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بارک اللہ فیک شیخ کامران، یہ آپ نے بڑا جسے کہہ لیں کہ بڑا اہم سوال کیا ہے. میں پہلے تو یہ ذکر کروں گا کہ یہ ایک شبہہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شبہہ اگرچہ ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو اسلاف کے دور میں بھی بعض وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن یا بیماری تھی، ان کے دلوں میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا. لیکن آج اس شبہ کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اہل السنہ کے عوام کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا. خود میں جو ہوں، ابھی گزشتہ دنوں میری سوشل میڈیا پر کسی پلیٹ فارم پر جو ہے نا وہ کسی سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے ساتھی میں جانتا ہوں اپنا اہل السنہ سے ان کا تعلق ہے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال ان کا یہی تھا کہ کیا صحابہ سے محبت کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے؟ یعنی کہ اتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم اس پرفتن دور کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ہماری یعنی کہ جو مسلمہ اصول ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بہرحال میں اختصار کے ساتھ سب سے پہلے قرآن مجید، پھر احادیث مبارکہ، اس کے بعد سلف صالحین کا اس حوالے سے جو ایک منہج ہے اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کروں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیخ کامران کہ جس عمل کو، یعنی کہ جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین تمام قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے ایمان کا معیار قرار دے، ان کی عدالت یا ان سے محبت کو ایمانیات سے خارج کر دیا جائے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر تم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح صحابہ کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت تم ایمان لے کر آئی ہو، اگر تم یہ ایمان والے اس طرح ایمان لے کر آئے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے تو صحابہ کے ایمان کو ہر مسلمان کی ہدایت اور اس کے ایمان کا معیار قرار دے دیا. اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایمانیات میں سے نہیں ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن مجید کی ابتدا کے اندر جو پہلا حکم ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان، پھر اہل کفر، پھر اہل نفاق کا ذکر ہے. جو منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین سے ایمان کا مطالبہ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا کہ ایمان لے کر آ جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے. تو ایمان کا مطالبہ بھی صحابہ اکرام کے ایمان کو سامنے رکھ کر کیا گیا. یہ واضح ہے کہ ایمانیات کا بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے صحابہ اکرام کی شخصیات کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایمانیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے صحابہ اکرام کے بغیر. قرآن پر ایمان ہمارا صحابہ اکرام پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے تو قرآن ہم تک پہنچا ہے. پھر احادیث مبارکہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت بھی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کی محبت، صحابہ کی عدالت، ہم صحابہ کے ایمان کو ایمانیات سے باہر رکھیں، اور اس کے بغیر ہم قرآن مجید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی احادیث مبارکہ پر ایمان لے کر آئیں؟ اللہ رب العالمین نے سنت یہ طریقہ ہی نہیں رکھا. پھر اللہ کی زمین پر جو نفاذ شریعت ہے سب سے پہلے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام نے کیا ہے نا. بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ عملی تصویر ہوئی تھی. عملی تصویر کون تھے؟ کون اللہ کے پیارے حبیب کے جو ہے نا حامی تھے؟ کن کے بارے میں کہا گیا ہے حمایت اور نصرت کے بارے میں؟ تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حصہ تھے، ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ آ جائیں قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری الجامع الصحیح کتاب الایمان کے تحت باقاعدہ باب ایک تبویب کی ہے کہ اپنا حب الانصاری من الایمان، ٹھیک ہے، یا علامت الایمان، اس طرح کا باب قائم کیا ہے کہ انصار صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے. گویا کہ امام بخاری احادیث کے ذریعے یہ منہج اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جی صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے.
پھر اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. آپ علیہ السلام نے انصار صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور انصار صحابہ سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دی. وہ کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کی محبت کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دے رہے ہیں. جس کو محبت ہے وہ مسلمان ہے اور جس کو محبت نہیں ہے وہ منافق ہے یا بغض ہے وہ منافق ہے. پھر اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تو انصار کے بارے میں ہے نا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ تو انصار کے بارے میں ہے, مہاجرین کے بارے میں تو نہیں ہے. تو لہذا اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مہاجرین صحابہ انصار صحابہ سے افضل ہیں. تو جو افضل یعنی کہ جو مفضول ہیں, جو کم افضل ہیں, جب ان کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا, تو جو زیادہ افضل ہیں ان کی محبت تو بالاولا ایمان کی علامت اور ان سے بغض بالاولا نفاق کی علامت قرار پاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ عموماً صحابہ کا ذکر کیا. فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یعنی کہ جس نے صحابہ سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی. جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. گویا کہ صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور صحابہ سے بغض رسول اللہ سے بغض کی وجہ سے ہے. پھر آپ اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہے کہ میں ورنہ بیان کرتا کہ سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یعنی کہ جو دعا کی تھی اللہم حبب عبیدک ھذا, ٹھیک ہے, اللہ اپنے اس بندے کی محبت جو ہے و امہ اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی محبت جو ہے اپنے مومن بندوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اور مومن بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. سیدنا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی. صحیح بخاری کی روایت. وہ ہے کہ ابو ہریرہ ایک صحابی کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت قرار پائے, چاہے جائے کہ سارے صحابہ کی محبت. یہی فرمان سیدنا علی کے تعلق سے بھی ہے, اہل بیت اطہار کے تعلق سے بھی ہے. پھر آپ اگر سلف صالحین رحمہ اللہ کے منہج کو دیکھیں تو میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک ہر صدی ہجری کے اندر جتنے بھی محدثین ائمہ آئے جنہوں نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی عقیدے کی کتاب کے اندر اسے عقیدے کا حصہ قرار دیا ہے, صحابہ کی محبت کو. مثال کے طور پہ میں چند کتابوں کا اگر آپ کے سامنے ذکر کر دوں, آپ دیکھیں کہ امام احمد کے صاحبزادے ان کی اپنا کیا کہتے ہیں کتاب السنہ, اسی طرح جو ہے وہ امام ابن بطہ کی ابانہ ہے, امام لالکائی کی شرح اصول ہے, امام بربہاری کی جو ہے وہ شرح السنہ ہے, پھر عقیدہ طحاویہ ہے, پھر ان کی جو شرح ابن ابی العز کی ہے, پھر شیخ الاسلام تیمیہ کی عقیدہ واسطیہ ہے, صابونی ہیں, پھر اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے ایک ائمہ کا سلسلہ ہے, ملا علی قاری ہیں, پھر ابو الحسن اشعری ہیں, پھر اسی طرح نواب صدیق حسن خاں ہیں. یعنی کہ امام آجری ہیں شریعہ. کسی امام نے عقیدے کی کتاب نہیں لکھی مگر اس نے صحابہ کرام کی محبت کو ایمانیات کے بات کے اندر اور عقیدے اور منہج کے اندر ذکر کیا. آخری بات میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ بات ذکر کروں گا کہ امام خلال نے اسے اپنی السنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کسی نے امام احمد سے پوچھا اپنا کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت وغیرہ کے تعلق سے, تو امام احمد بن حنبل کا جو جواب تھا وہ انتہائی جو ہے وہ قابل وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر تو کسی کا مومن ہونا متصور ہی جو ہے وہ نہیں ہے. امام ابن حزم نے اس کو فریضہ قرار دیا ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ نے اسے ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کی محبت سنت ہے, انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ لا, سنت نہیں ہے بلکہ فریضہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف الصالح, جو سلف صالحین ہیں, وہ اپنی اولاد کو صحابہ کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت یا کوئی سنت ان کو سکھا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں قرآن مجید سے بھی, احادیث سے بھی اور سلف صالحین کے عقیدے سے بھی کہ ایک شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام سے محبت کیے بغیر یا صحابہ اکرام کی عدالت کو تسلیم کیے بغیر. اور عملی اعتبار سے صحابہ کی محبت کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر, اپنی اولاد کے اندر, اپنی نسل کے اندر پیدا جو ہے وہ کیے بغیر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل تھے, ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید ہے سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا.